نواصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم. اپنے آپ کو اور حاضر مجلس کو تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ اس خطبہ اول میں جمعہ گفتگو کا موضوع ان ایام میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اللہم صل علی محمد و آل محمد جنہوں نے جناب ابوذر غفاری کو کی ہے، جو رسول کے عظیم صحابہ میں سے تھے اور ساتھ ساتھ انہوں نے پیغام حق کو دنیا تک پہنچایا اور ہمارے لیے ایک مشعل ہدایت بنے۔ لازمی ہے کہ رسول نے ان کو اس لائق سمجھا کہ وہ ان کے پیغام کے حامل بنیں، تاکہ وہ پیغام جب بھی سنایا جائے تو رسول کے ساتھ ساتھ ان کا نام بھی زندہ جاوید ہو جائے۔ تو ایک اور پیغام ہمارے لیے کہ اگر کوئی انسان اہل بیت یا خدا کے پیغام کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو پیغام الہی اور پیغام معصومین زندہ جاوید ہے، تو وہ بھی اس میں ثواب کا حقدار ہو کر اس کے نام کو بھی خدا بقا عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک اور پیغام ہے۔ لازمی ہے کہ جناب ابوذر غفاری کو جو پیغام دیا ہے، میں اس کے اتنا بہترین خطبہ ہے کہ اس میں رسول نے جناب ابوذر غفاری سے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا ہے اور تقریباً 150 مرتبہ ان کا نام لیا ہے، جو بہت ہی ریئر ہے، لیکن یا ابوذر کہہ کر بار بار ان کو مخاطب کیا اور یہ پیغامات ان کو دیے ہیں۔ لازمی ہے کہ کیونکہ وہ ہر آسپیکٹ کو، کیونکہ یہ ایسی جو ہے بات ہے کہ جو زندگی کو سنوارنے کے لیے ہے، اور لازمی خطبوں کا موضوع بھی یہی ہونا چاہیے، اس لیے میں نے اس موضوع کو منتخب کر رکھا ہے اور اس میں جو بھی گوشیں آپ خدمت میں پیش کر رہا ہوں، گزشتہ ہفتے جو آپ خدمت میں پیش کیا تھا اس کا خلاصہ اور اس کے آگے کے حصے کو آپ خدمت میں بیان کرنے سے پہلے چند چیزیں آپ خدمت میں عرض کر دوں تاکہ آپ اس سے انشاءاللہ بہرور ہو سکیں۔ اس میں خاص چیز یہ پیغام ہے، تاکہ آپ اکثر لوگ آتے ہیں انشاءاللہ، اور جو لوگ آ جائیں تو آپ اس میں پیغام دے دیجیے گا۔ وہ یہ کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کیونکہ لوگ دور سے آتے ہیں اور اس کے بعد چاہتے ہیں کہ وقت پہ اپنے گھر پہنچ جائیں یا اپنے جاب سے پہنچ جائیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ دونوں نمازیں 1 گھنٹے میں ختم ہو جائیں انشاءاللہ۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ وقت پہ آ جائیں اور گھڑی کو دیکھ لیا کریں، کیونکہ یہ جو ٹائمنگ ہے یہ آگے پیچھے ہوتا ہے۔ اس کا ریزن یہ کہ سورج کی خداوند عالم نے گردش کو ایک فکس نہیں رکھا، آگے پیچھے رکھا ہے، تاکہ پتہ چل جائے۔ یہ بھی ایک اللہ کی جو ہے وہ قدرت کی نشانی ہے۔ کیسے کوئی چیز خود خلق ہوتی ہے، خود چلتی ہے، تو اس میں چینجز نہیں ہوتے، لیکن چینج ہو کے بتا رہے ہیں کہ اس کا کوئی گائیڈ کرنے والا ہے۔ ہاں، کبھی دن چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے نا۔ یہ لیل و نہار کا آنا جانا بدلنا یہ اللہ کی نشانی، ورنہ تو موسم ایک ہی رہ جاتا، کبھی آپ کو دوسرا موسم ہی نہ ملتا۔ یہ موسموں کا بدلنا بھی یہ اللہ کی نشانی میں سے، یہ خود یہ لازمی کہ ہر شے میں اللہ کا جلوہ ہے۔ جو مخلوق ہے وہ اللہ کی تابع ہے اور خدا نے اس میں اپنی توحید کا جلوہ رکھا ہے۔ تو اس جلوے کو بہرحال یاد رکھیں تو آپ کو یاد رہے گا اس سے کہ ہمیشہ فکس ٹائم نہیں ہوتا، آگے پیچھے، تو اسی اعتبار سے ہم لوگ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ پیغام اس لیے دے دیا تاکہ انشاءاللہ آپ اسے آگے پہنچا دیں، یہ مجھے یاد رہے۔ لیکن یہ اب یہاں سے خطبے کا منظر گزشتہ ہفتے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اس کو آپ کی خدمت میں آگے بڑھا۔ کہتے ہیں کہ انسان تبلیغ اور ہدایت کا کام جو انجام دیتا ہے بڑا جو ہے وہ عزت اور شرف والا کام ہے، لیکن اسی میں اس عزت و شرف کے ساتھ ساتھ بہت سارے خطرات بھی ہیں، بہت سارے اس کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹس بھی ہے، ضروریات بھی ہیں جن کو ان کو پورا کرنا ہے، اور انہیں کو بیان کیا ہے کس طرح سے۔ کہتے ہیں کہ یا ابوذر ان شر الناس منزلۃ عند یوم القیامۃ عالم لا ينفع بعلمہ من طلب علما لا يصرف به وجوہ الناس الیہ۔ کہتے ہیں کہ اے ابوذر سن لو کہ دنیا میں سب سے زیادہ شریر انسان وہ ہے کہ جو اپنے علم سے خود استفادہ نہ کرے، اور دوسری چیز کیا ہے کہ وہ علم اس لیے حاصل کرے کہ وہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف جلب کرے گا، لوگ اسے بڑا سمجھیں گے، لوگ اسے مقام والا سمجھیں گے، لوگ اسے عزت دیں گے۔ اللہ کی خاطر علم نہیں، دنیا کی خاطر علم حاصل کرے گا تو یہ شریر ترین انسان ہے۔ وَلَمْ يَجِدْ رِيحَ، اور آگے کیا ہے، لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ، ایسا انسان جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ پائے گا۔ یا ابوذر من ابتغى العلم
لے یخدع بہ الناس لم یجد ریح الجنہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے بزرگ یاد رکھو کہ جو انسان علم کو اس لیے حاصل کرے گا کہ لوگوں کو دھوکہ دے، ان کو جو ہے وہ غلط راہ کے اوپر ڈال دے، ایسے انسان کے لیے کہ وہ بھی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ پائے گا۔ میں نے آپ کی خدمت عرض کیا تھا کہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب انسان کسی عمل کو انجام دیتا ہے تو عمل کے جتنے بھی اسپیکٹس ہیں ان سب کو اسے دھیان میں رکھنا ہے۔ کس طرح سے نیت کیا ہے اس کے عمل کو انجام دینے کی، عمل کو انجام دینے کی کیفیت کیا ہے، اس کی کمیت کیا ہے، کیسے انجام دے رہا ہے، کتنا انجام دے رہا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے۔ نیت کیسے انجام دے رہا ہے، کتنا انجام دے رہا ہے، اور نیت کیا۔ جب تک یہ چاروں چیزیں سالم نہیں ہوں گی نتیجہ سالم نہیں آئے گا۔ اس میں ایک بھی چیز اگر مس ہو جائے گی تو نتیجہ خراب ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب علم بھی ہو، مرض کو ڈائگنوز بھی کرتا ہو، ٹولز بھی صحیح استعمال کرتا ہو، تب جا کے صحیح آپریشن بھی کرے، تب جا کے صحت و سلامتی ملتی ہے۔ اس میں سے ایک چیز بھی چلے جائے، ڈاکٹر کا علم کم ہو تو مریض مر جائے گا، ٹولز جو استعمال کر رہا ہے وہ انفیکٹڈ ہو تو مریض مر جائے گا، ہے نا۔ تو یہ سب مسائل ایسے ہیں کہ جس طرح یہ دنیا کی مثال ایسے ہمارے لیے عبادت میں یہی ہے کہ نیت، کام انجام دینے کی نیت بھی للہ ہی ہو، کام بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہو، ویسا ہی انجام دیا جائے۔ نتیجہ بھی یہی کہ خدا نے جو اس کے لیے رکھا ہے کہ ہر عمل کے پیچھے تقویٰ و پرہیزگاری ہے۔ اور میں نے عرض کیا اس کے لیے بہت ساری مثالیں ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے زندگی کے اندر دنیا کو اپنا محور بنایا، لیکن جن لوگوں نے دنیا کو محور بنا لیا پھر ان کو دنیا تو ملی لیکن آخرت نہیں مل پائی۔ لیکن افسوس یہ کہ بعض اوقات اگر اہل بیت کو چھوڑ کر انسان دنیا بھی تلاش کرتا ہے تو وہ بھی میسر نہیں آتی ہے۔ تو یہاں بہت ساری اس کی مثالیں، لیکن کیونکہ یہ گزشتہ ہفتے کا خطبہ تھا میں اسے دہرانا چاہتا، آج جو ہے اس سے زیادہ سخت منزل ہے۔ لازمی ہمارے لیے یہ خود ایک معجزہ ہے۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں خدا ان تمام امور پہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا کریں۔ کہتے ہیں یا بذر یطلع قوم من اہل الجنۃ علی قوم من اہل النار فیقولون ما ادخل النار قد دخلنا الجنہ۔ کتنا عجیب جملہ ہے۔ کہتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ جنت کے جو ہیں وہ جہنم کے طرف گزریں گے یا جہنم کی طرف ان کا رخ ہوگا، اور وہ اہل جہنم سے پوچھیں گے کہ اے اہل جہنم کس چیز نے تمہیں جہنم میں بھیج دیا جبکہ تمہارے کہنے پر ہم نے عمل کر کے جنت کو پایا ہے۔ کتنا عجیب جملہ ہے۔ ہاں کہتے ہیں تم نے ہمیں جنت میں بھیجا ہے، تم خود جہنم میں ہو، تو کیا وجہ ہو گئی؟ تو اب اس کا جواب وہ جو جہنمی ہیں وہ دیں گے، اہل جنت والوں کو کہیں گے، کیا کہیں گے کہ قد دخلنا الجنۃ لفضل تعذیبکم و تعلیمکم۔ وہ کہیں گے کہ اہل جہنم وہ کہیں گے کہ ہم جو آج جنت میں آئے یہ آپ کی تعلیم کی وجہ سے ہیں، آپ نے ہمیں سکھایا کیا کرنا ہے، آپ نے ہمیں بتایا کہ کیا چیز جو ہے ہمیں زندگی کے اندر کرنی ہے تاکہ اس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں جنت عطا کی ہے۔ فیقولون، تو اہل جہنم جواب دیں گے فیقولون کنا نامر بالخیر ولا نفع لہ، کہتے ہیں ہم تمہیں تو نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن خود انجام نہیں دیتے تھے، اسی لیے تم تو نجات پا گئے اور ہم نجات نہیں پا پائے۔ یہ دیکھیے یہ جناب بزرگ کو رسول خدا نے وارن کر دیا، پہلے بتا دیا۔ اس کے اندر بہت گفتگو ہے لیکن میں بہت مختصر رکھ کے عرض کروں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ دیکھیے کئی سارے اس کے اسپیکٹ بہت ہیں۔ ہمارے پاس جو تمام احکامات ہیں ان کی 5 کیٹیگری ہیں۔ کیٹیگری پہلی کیا ہے؟ واجب ہے، سب پہ ایک ساتھ ہے نا۔ دوسری کیٹیگری کیا ہے؟ سیکنڈ کیٹیگری کیا اس کی؟ جو مستحب ہے۔ تیسری مباح ہے، ادھر دوسری طرف مکروہ ہے اور حرام ہے نا۔ اب ہم ان کیٹیگریز کو دیکھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ رسول نے کس شدت سے اس کے اوپر عمل کیا ہے۔ لازمی ہے کہ کوئی شے ہو سکتا ہے کہ میرے لیے صحیح ہو، آپ کے لیے صحیح نہ ہو، ہے نا۔ اگر میں اس چیز کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہوں اور آپ کو کہہ رہا ہوں تو ہو سکتا ہے شریعت نے اس کی اجازت دی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہے نا۔ لیکن رسول کیا ہیں؟ اس قدر احتیاط کرتے تھے کہ جو چیز ان کے لیے جائز ہے اگر کسی کو اس کا پیغام بھی دینا ہے تو اپنے کو وقتاً اس کے لیے روک لیتے تھے۔ کیا اس کی دلیل ہے؟ ایک شخص آیا تھا، بچے کو لے کے ماں آئی تھی کہ اس کو میٹھا ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا کہہ دیجیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کل لے کر آ جانا، کل کہیں گے اسے۔ تو وہ کہتی کل لے کر آئی، رسول نے کہہ دیا بیٹا میٹھا مت کھاؤ۔ تو بولے تو آپ کل بھی کہہ سکتے تھے، آج کیوں بلایا؟ بولے کل خود میں نے میٹھا تھوڑی دیر پہلے کھایا تھا۔ تو جب خود میرے منہ میں مٹھاس سے اس کو میٹھے سے منع کیا جائے تو میری زبان میں اثر
نہیں ہوتا. حالانکہ رسول کی زبان میں اثر تھا, یہ ہمیں تعلیم دی انہوں نے. رسول کی تو جب کہتے ہیں تو جس حالت میں کہتے ہیں اس حالت میں دنیا اپنا رخ بدل دے وہ تو منزل ہے, لیکن ہمیں تعلیم دی کہ اگر ایسا ہے. اور اس کے بعد کہا کہ اس لیے میں نے اپنے آپ کو ایک دن روکا, پھر اس کو کہا. حالانکہ رسول کے لیے میٹھا ان کو سب سے زیادہ پسند تھا, کھاتے تھے, وہ صحت مند تھے, ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی. تو جب نہیں تھی لیکن اس کے باوجود اس عمل کو. اب یہی چیز ہے کہ انسان جب ان امور کو انجام دیتا ہے, ان امور کو جب دنیاوی اور اخروی انجام دیتا ہے, تو اس میں یہی کہ انسان خود عمل پیرا ہو. اور میں نے اس کے لیے بہت بہترین مثال دی, اگر آپ کے ذہنوں میں ہو تو سنیے. خاص کر کے جہاں علماء کا مسئلہ ہے اور لیڈرشپ کا مسئلہ ہے, وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. میں آپ کو ایسی مثال دوں تاکہ وہ ہر ایک کے سمجھ میں آ جائے, ہے نا. میں آپ کو بتایا کہ ہنی بی جو ہے وہ اپنا ہائیو بناتی ہے نا. اور ہائیو کے اندر جو ہنی بی رہتی ہیں ان کی ٹوٹل جو ہے وہ کیپیسٹی جو ہے وہ 30 to 50,000 ہوتی ہے. لیکن کیونکہ وہ ایوری ڈے انکریز ہو رہا ہوتا ہے اس میں نمبر, تو جب وہ 50 سے اباؤ ہونے لگتی ہے تو پھر وہ ہائیو میں کیپیسٹی اپنے میکزیمم کو پہنچ جاتی ہے. تو اب ان کو کیا ہوتا ہے کہ دوسرے ہائیو پہ جانا ہوتا ہے. تو دوسرے ہائیو پہ جب جانا ہوتا ہے تو لازمی ہے کہ جو کوئین بی ہوتی ہے وہ اس کے پہلے ایک انڈا دیتی ہے, کہ جو اسپیشل ہوتا ہے جس سے کوئین بی ہی نکلتی ہے, ورکر بھی نہیں ہوتی. تو جب کوئین بی نکلتی ہے تو اس کی پرورش کرتی ہے, اس کو رائل جیلی کھلا کر, اس کی غذا بھی خاص ہوتی ہے. اس لیے آپ اکثر ایک لوگ سوال کرتے ہیں بھئی وہ تو سب کھاتے ہیں, ہم کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ اگر آپ کو رائل جو ہے وہ کوئین بی بننا ہے تو ہر چیز نہ کھائیں, آپ کے لیے غذا الگ ہے, ان کے لیے الگ ہے. یہ ہے, تو ہر ایک کے لیے سب چیز الاؤڈ نہیں ہوتی. تو وہ رائل جیلی کھاتی ہے, اور رائل جیلی کھانے کے بعد پھر اس کے بعد تھوڑا سا وہ ڈیولپ ہوتی ہے. اب ادھر تو وہ رائل جیلی کھلا کر وہ جو نئی کوئین بی بنی ہے اس کو پرورش دیتی ہے, تیار ہو جائے. جب تیار ہونے کے بعد وہ آمادہ ہو جاتی ہے اس ہائیو کا جو آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے, چارج لے لے. اس دوران یہ اپنے, کیونکہ یہ کوئین بھی رائل جیلی کھا رہی ہوتی ہے, یہ موٹی ہوتی ہے, تو ابھی اپنا وزن گھٹاتی ہے. اب یہ رائل جیلی اتنی نہیں کھاتی جتنا کھانا چاہیے. کیوں وزن گھٹاتی ہے؟ کیونکہ اس کو اب باقی ہائیو کی آدھی جو ہے وہ ہنی بیز کو لے کر اڑنا ہے. تو اگر وہ موٹی ہوگی, وہ پیچھے اڑے گی, تو اس کے پیچھے اڑنے والے اور سلو ہو جائیں گے. تو اسے اپنی اسپیڈ کو ان کے ساتھ مینٹین کرنے کے لیے اپنے آپ کو مینٹین کرنا پڑتا ہے. تو اپنے آپ کو تھوڑا سا وہ سلم کرتی ہے, اور سلم کرنے کے بعد کیونکہ اب اسی اسپیڈ سے اڑے گی جس میں پیچھے اڑ رہے ہیں, کیونکہ وہ لیڈر ہے, اسے لے کے جانا ہے, نئی جگہ چننی ہے. نئی جگہ چننے کے بعد اب اسے ہائیو بنانا ہے, اور ہائیو بنا کے پھر نیا جو ہے وہ شہد بنانے کا پروسیس شروع کرنا ہے. تو اس میں کتنے سارے مقام ہیں کہ ہنی بی کو پتہ ہے, کیونکہ وہی کے سائے میں, کیا ہے زان اگرامی, وہی کے سائے میں وہ عمل کر رہی ہے. کہ خداوند نے سورہ نحل پورا پورا اسی پہ لکھا ہے نا. اور اس کے اندر وہی کیا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا, وہ پوری کی پوری داستان ہے. تو اب کیا منظر, یہاں سے کیا پیغام ملا؟ پیغام یہ ملا کہ اللہ جو ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ لیڈرشپ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ ایک دن کے لیے بھی ہائیو کو بھی بغیر ہنی بی کے نہیں رہن دیتا. تو مسلمانوں کو بغیر لیڈر کے کیسے چھوڑ دے گا؟ یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز کیا ہے اس کا, سیکنڈ کیا ہے, جو پورا آپ کو داستان پتہ ہے, میں نے پڑھی کئی جگہ لیکن نہیں ریکارڈڈ. دوسری چیز کیا ہے کہ جب یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ جو ہائیو سے ہنی بیز باہر جاتی ہیں, واپس آتی ہیں, ان کو جا کر واپس آنے میں اپنے ہی چھتے میں آنا, کسی اور میں نہیں جا سکتی, کسی اور ہائیو میں نہیں جا سکتی. اپنے ہی چھتے میں جب آنا ہے تو جانے سے پہلے انہیں اس کوئین بیز سے اپنا پرفیوم لے کے جانا ہے, تاکہ وہ پرفیوم کو واپس لے کر آئیں گی تو اس کے گارڈ بھی اس کو اندر آن دیں گی, بنانی ہے. اس لیے گارڈ بھی ہمیشہ جو ہے وہ ہونا ضروری ہے کوئین بی کا. تو اب جب لے کر جاتی ہیں تو اذان یہی ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم علی کی ولایت کا جو ہے وہ لے کر آئیں, اذان پرفیوم, علی ہی کی جو ہے تعلیمات کے سائے میں زندگی گزاریں, علی کی محبت لے کر چلے جائیں تو جنت کا دروازہ کھل جائے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ پیغام. اب اس کے بعد پیغام کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو صرف اب وہ نیا ہائی بناتی ہے. تو نیا ہائی بنانے کا مطلب کیا ہے کہ اگر رسول اس دنیا سے جنت میں جا رہے ہیں تو پہلے کسی کو ٹرین کر کر اپنی جگہ چھوڑ کر جائیں گے. جانے سے پہلے کسی کو معین کریں گے, جانے کے بعد چناؤ نہیں ہوگا, تاکہ ایک دن کے لیے بھی یہ منزل خالی نہ رہے. اب اس کے لیے بہت سے تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ یہ لیڈرشپ کا مسئلہ کہ بہت امپورٹنٹ. جب آپ کسی کو اگوائی کرتے ہیں تو آپ کو خود اس کے لیے پہلے سے پریپئر ہونا. اسی لیے علماء کو ہمارا اگر آپ دیکھیں گے تو تقویٰ کی اس منزل پر ہیں کہ جہاں انسان اندازہ نہیں لگا. ہم ان کو فالو کرتے ہیں جو مجتہد ہیں. آیت اللہ سیستانی کو دیکھیں, آیت اللہ کسی بھی عالم کو دیکھیں. ہمارے یہاں اکثر لوگ, یہ بھی ایک سوال ہے اور اس کو بھی آپ خدمت میں عرض کر دوں تاکہ اس کو بھی اس دوسرے پیرائے میں بھی دیکھیں. اس میں یہ جو پیغامات ہیں یہ اس لیے ہیں تاکہ ہم اچھے اور برے میں فرق محسوس کر سکیں. ایسا نہیں کہ اچھوں پہ شک کریں. یہ جو ہے داستان آپ کو سنائی, یہ
ان لوگوں کے لیے تاکہ ہمارے پاس ججمنٹ کے لیے ایک اسکیل، ایک کرائٹیریا ہو جس سے ہم اچھے بروں میں جج کر سکیں، لیکن جو اچھے ہیں ان کی تعظیم میں اور اضافہ ہو جائے۔ آپ دیکھیے گا، میں آپ کو جا کے یہ پیغام دیتا ہوں، ہمارے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں تقلید کیا، تقلید کیوں کرنا چاہیے اور کیا ضرورت ہے اس کی، تو اعظم مسئلہ سب سے بڑا یہی ہے کہ تقلید ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر آپ کے دین کی سالمیت ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ دیکھیے، اب میں آپ کو کیا بتاؤں، بہت اچھی بات ہے کہ آپ دنیا کی مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ کو جلدی سمجھ میں آ جائے نا، تاکہ ہے نا آپ کے پہلے جو تھا آپ کی چوائس پہ تھا، ہے نا، کہ آپ کسی ڈاکٹر کو جو ہے وہ انشورنس لیں یا نہ لیں، ہے نا، اب واجب کر دیا ہے تاکہ کوئی آدمی بغیر ڈاکٹر کے رہے نہیں، کیونکہ آپ کی صحت کا مسئلہ ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح سے اوباما کو یہ پتہ ہے کہ آپ کی صحت بغیر ڈاکٹر کے سالم نہیں رہ سکتی، اس لیے اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کا ایمان بغیر علماء کے سالم نہیں رہ سکتا۔ وہ پہلے سے واجب تھا، یہ اب واجب ہوا ہے نا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ڈاکٹر اور یہ علماء نے کہا، علماء بھی جب بیمار ہوتے ہیں، ہمارے استاد نے کہا کہ ایون کوئی عالم جو مجتہد ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ بھئی میں تو 100 سال کا ہوں، 100 سال سے سب کو جو ہے وہ ہدایت دے رہا ہوں، آج میں بیمار ہوں تو مجھے تو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بھی ہاسپٹل جاتا ہے، ابھی آیت اللہ بشیر ہاسپٹل میں تھے، یہ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کا جانا خود بتا رہا ہے کہ جب ہم صحت کے معاملے میں ضرورت مند ہوتے ہیں تو ہم خود ڈاکٹر کی تقلید کرتے ہیں، ہمیں ڈاکٹر جو لکھتا ہے وہی عمل کرتے ہیں، ڈاکٹر کی تقلید کرتے ہیں۔ کیوں ڈاکٹر کی تقلید کرتے ہیں؟ کیونکہ یہی فرمان الہی ہے، یہی فرمان الہی ہے۔ تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، وہ ہمارے ساتھ کہتے ہیں کہ 100 سال کے آپ 106 سال کے ہوں، لیکن بیمار ہوئے تو ڈاکٹر سے ہی دوا لینی پڑے گی۔ تو اس طرح جس طرح بدن کے لیے ڈاکٹر ضروری ہے، اسی طرح روح کے لیے جو ہے وہ عالم ضروری ہے۔ اسی لیے اب یہ سمپل چیز، اس میں کوئی تھیوری کے اندر کوئی ایسا گلچ نہیں ہے کہ نہیں ہے، تو وہ سمپل چیز اب لازمی ہے۔ اب وہ علماء کا آپ دیکھیں گے تو اب آپ کی تاریخ میں پس داستان ہے، وقت نہیں ہوتا کہ ان سب چیزوں کا خدمت میں پیش کیا جائے، ورنہ ہمارے جو صالح علماء گزرے ہیں جن کی تقلید کی جاتی تھی شروع سے آخر تک، امام زمانہ سے آج تک دیکھ لیں، انہوں نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد ایسی پائس زندگی گزاری ہے کہ جو ہمارے لیے مشعل رہا ہے۔ ہم انہیں دیکھ کر کہتے ہیں کہ اگر ہمارا عالم جو غیر معصوم ہے ایسا ہے تو معصوم کیسے ہوں گے؟ یہ کوئی اپنے لیے بینک بیلنس چھوڑ کر نہیں کیا، آپ جائیے دیکھیے، ایسا نہیں کہ وہ نہیں کر سکتے، انہوں نے اپنی زندگی کو سادہ گزار دیا، انہوں نے کہا ہماری زندگی آپ کے لیے مشعل، ہم علی کے ماننے والے ہیں، جب علی کے ماننے والے، ہماری زندگی آپ کے لیے مشعل ہے، لیکن آپ پہ پابندی نہیں لگائی کہ آپ نہ کمائیں، نہیں، آپ کو کہا کہ آپ کمائیے، لیکن بس یہ کہ حق الہی ادا کرتے رہے۔ حق الہی ادا کرنے کے بعد آپ کے لیے جواز ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو سادہ گزارا۔ یہی ہمارے ائمہ کی یوں انہوں نے جو مینشن کیا ہے مولا کائنات کی جو ہے 4 سالہ زندگی کو، کہ اسلامی حکومتیں اگر چاہتی ہیں کہ اپنی زندگی کو یا ان کے عوام کی زندگی کو بہتر بنائیں تو علی کی ذات اور ان کی حکومت آئیڈیل ہے تمہارے لیے، کیونکہ 4 سال میں جو مولا نے کام کیا، 4 سال 4 مہینے، وہ کوئی اور نہیں کر پایا، چاہے لمبی حکومت تو اس کے پاس رہی ہو۔ اس کا ریزن تھا کہ امام نے اپنی زندگی کو سادہ رکھا، خود کی زندگی کو سادہ رکھ کے جو لوگوں کی زندگی کو بہتر بنا دے وہ لیڈر یا مشعل راہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے اب اس کے لیے جو منیمم چیز ہے وہ کیسے کیا ہے وہ سنیے، کہ جس کے لیے میں نے کہ انسان جو غریب ترین ہے اس کی زندگی کو معیار بنا کر اپنی زندگی کو سادہ کر لینا۔ کیوں کر لینا؟ تاکہ وہ جو انسان جو اپنی زندگی کو سادہ گزار رہا ہے اس سے یہ خلش نہ ہو کہ میں جو ہوں وہ تو کچھ نہیں رکھتا، وہ سب کچھ رکھتے ہیں۔ وہ کہ نہیں، اگر میں کچھ نہیں ہو کے کچھ نہیں رکھتا، وہ تو سب کچھ ہو کے کچھ نہیں رکھتے وہ تو سب کچھ ہو کے کچھ نہیں رکھتے۔ جب سب کچھ ہو کے کچھ نہیں رکھتے تو میں کچھ نہیں ہو کے کچھ نہیں رکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب وہ عزیزان گرامی غریب ہو کے بھی چوری نہیں کرے گا، اب غریب ہو کے بھی کسی کا گلا نہیں کاٹے گا، غریب ہو کر بھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کہ اس کو پتہ ہے کہ غربت بری چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ غربت جب تجاوز کر جائے اور جانے کے بعد وہ پریشان کرے تب غریب۔ مولا نے کہا میں 2 چیز کو جو ہے ختم نہیں کر پایا، ایک جہل اور غربت کو، مولا چاہتے ہیں غربت، لیکن کیا ہے کہ غریبی جو ہے وہ جب انسان کو برائی کی طرف لے جائے تب بری ہو جاتی ہے، لیکن امام کی سادہ زندگی گزارنے میں کوئی پریشان۔ تو یہ مشعل راہ، اس کا مفہوم کیا ہے کہ یہ جو اہم چیزیں ہیں یہ اس لیے بیان کی گئیں تاکہ ہم دیکھ سکیں۔ یہ ابو ذر کو جو بیان کیا ہے رسول نے، یہ بتایا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ کون ہیں کہ جن کے پیچھے چلنا ہے، کون ہیں جن کے پیچھے
نہیں چلنا ہے۔ بس یہی عزیزان گرامی پیغام تھا آج کا، یہیں پر ختم کر دی۔ اس میں بہت سارے داستانیں، اس آج میں ایک دو پیغام تھے وہ سن لیجئے، تاکہ یہ بھی انشاءاللہ پھر اور دوسرے خطبے کو شارٹ کر دیں گے، لیکن بہت امپورٹنٹ، جس میں خاص 3-4 پیغام دیے ہیں وہ خاص ہیں، ان کو سن لیجئے۔ آج دنیا میں جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں نے رسول جو ہمارے لیے سب سے بڑے آئیڈیل تھے ان کو بھی چھوڑ دیا، ان کو بھی وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نظام مصطفیٰ لائیں گے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ نظام مصطفیٰ کیا ہے، انہوں نے پڑھا بھی نہیں نظام مصطفیٰ کیا ہے۔ اب سنیے، صرف 2-3 ایگزامپل ہے میں آپ کو دے رہا ہوں جلدی، وقت کی کمی کی وجہ سے میں نہیں جاتا ڈیٹیل میں، ورنہ قابل شنیدن چیزیں، ایسی چیزیں جو آپ اس کو سنیں اور لوگوں کو بتائیں۔ بہت سارے ایگزامپل ہیں، ایک ایگزامپل سنیے تاکہ، کہتے ہیں جنگ احد میں رسول اکرم کے اوپر کس قدر زیادہ جو ہے وہ ظالموں نے شدت کی، اور اس کی وجہ سے رسول کا دان مبارک شہید ہوا، ہونٹ کٹ گیا، آپ زخمی ہوئے، لہو آپ کے چہرے پہ جاری ہو۔ تو اتنا زیادہ جو ہے وہ درد سہنے کے بعد لوگ آئے رسول کے پاس کہ اے رسول خدا، آپ تو مستجاب دعوات ہیں، آپ کی دعا کو تو اللہ رد نہیں کرتا، جب نوح کی بد دعا پہ طوفان آ سکتا ہے تو آپ کی بد دعا پہ تو یہ کافر کہاں بچنے والے ہیں، تو آپ بد دعا کر دیجئے۔ رسول نے کیا کہا کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ رسول نے کیا بد دعا کیجئے کہ دعا دی کہ پالنے والے اس قوم کو بخش دے، کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کر رہے ہیں۔ ان کو بد دعا نہیں دی، بلکہ اللہ سے ان کے حق میں دعا کروائی کہ پالنے والے، دیکھیے وہ تو کفار تھے، لیکن اس کے باوجود نبی نے کیا کیا کہ یہ قوم نہیں پہچانتی مجھے، میں کون ہوں، اس لیے مجھ سے بھاگ رہی ہے، یہ نہیں پہچانتی تیرا دین کیا ہے، تو ان کو ادراک و فہم کی صلاحیت دے کہ مجھے پہچان لیں، تو ان کو سمجھا دے تاکہ اس کی وجہ سے یہ مان لیں۔ یہ ایک پیغام ہے۔ دوسرا جگہ گیا تو یہ پیغام آپ نے دیکھا، اس کو سنیے گا بہت غور سے، خاص ہے ایک اور جنگ، اور اس جنگ کے اندر جو ہے وہ رسول اکرم نے جو کفار کے خلاف جو ہے وہ لڑی، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا، اس جنگ کے اندر جو ہے تقریباً رسول خدا نے جنگ کرنے کے لیے کفار آئے تھے، بڑا کثیر لشکر لے کر آئے تھے، اور کثیر لشکر جنگ جو ہے حوازن نام ہے اس کا، جنگ حوازن میں کفار بہت بڑا لشکر لے کر آئے، اور بہت بڑا لشکر لے کر آنے کے بعد رسول اس مسلمان سے لڑنے لگے۔ جب لڑنے لگے تو لڑنے کے بعد کیا ہوا کہ وہ شکست کھا گئے، سارے مرد بھاگ گئے، 4000 سے زیادہ عورتیں اسیر ہو گئیں، 4000 عورتیں اسیر ہو گئیں، نبی کے پاس لائی گئیں۔ یہ 4000 عورتیں لازمی ہیں سرت میں، سب کو غلام بنا سکتے تھے، لیکن نبی نے کیا کہ یہ عورتیں ان سب کو آزاد کر دو، 1 درہم بھی اس کے بدلے میں نہیں لیا، ورنہ قانون تھا جنگ کا کہ اس کے بدلے میں آپ ان سے مال لے سکتے تھے، پھر آزاد کر دوں گا، نہیں، کچھ بھی مت کرو، فری ان کو چھوڑ دو بغیر کسی کنڈیشن کے۔ اب جو عورتیں گئیں تو یہ رسول کا اخلاق اپنے ساتھ لے کے گئیں کہ یہ رسول تو بڑا مرسیفل، بڑا مہربان ہے، بڑی نیک ہے، نے ہمارے ساتھ کوئی برا برتاؤ نہیں کیا، یہ تو بہت نیک ہیں۔ جب گئیں تو اپنے شوہر جو جوش اور کرسچن تھے جنہوں نے یہ اٹیک کیا تھا، سب کو مسلمان بنا دیا، سب کو مسلمان بنا دیا۔ اگر رسول ان کے ساتھ شدت کرتے تو تشفی قلب تو ہوتی ہے، رسول اس کے لیے بھی نہیں کرتے، لیکن ہمارے جیسا کوئی سوچتا اپنے اعتبار سے، لیکن رسول نے کیا کہ نہیں، اخلاق و کردار ہے جس کی وجہ سے دین قبول کیا جاتا ہے۔ یہ آخری داستان جو سب سے اہم ہے کہ ہم نے رسول سے سیکھا کیا اور ہمیں کیا سیکھنا ہے۔ یہ آخری چیز یہاں اسی لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ ایک شخص ہے جس کا نام جو ہے تاریخ نے جو ہے وہ غوث ابن حارث لکھا ہے۔ غوث کہتے ہیں بھوکے کو، اب پرانے زمان میں ایسے نام رکھتے تھے، یہ غوث غین واو یہ سے، تو وہ اس کا نام غوث ابن حارث تھا۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ غوث ابن حارث جو تھا، ایک دن رسول بیٹھے ہوئے تھے پیڑ کے نیچے، یہ آیا، اس نے رسول کے سر پہ تلوار رکھ دی، اور تلوار رکھنے کے بعد کہا کہ آپ کو کون بچائے گا؟ رسول نے کہا کہ میرا رب بچائے گا، اور کون بچائے گا؟ بس رسول کا کہنا تھا، اس کے ہاتھ میں تھرتھری ہوئی تلوار گر گئی، جیسے تلوار گری رسول نے ہاتھ میں تلوار لی، اس کے سر پر کہ بولے تجھے کون بچائے گا، تجھے اب کون بچائے گا؟ تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا کیا رسول آپ کا کرم بچائے گا مجھے آپ کے کرم کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ رسول مسکرائے، تلوار اسے دے دی، بولے جا، تجھے میں نے آزاد چھوڑ دیا۔ چند دن کے بعد آیا، کہا مجھے آپ کلمہ پڑھا دیجئے، مسلمان ہونا چاہتا ہوں کہتا ہے یہ غوث ابن حارث جو تھا یہ مسلمان ہو کے مرا، جو رسول کو
یعنی جان کے اس میں آپ کو پتہ ہے انڈین پینل کوڈ کے اندر جو ہے وہ کسی کے سر پہ گن رکھ دینا یہ بھی جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 4-5 سال کی سزا کا مستحق ہوتا ہے آدمی، کم نہیں ہوتا ہے نا. اٹیمپٹ ٹو مرڈر بھی ہمارے یہاں جو ہے وہ کرائم ہے، مرڈر اپنی جگہ. تو ایسا یہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر تھا لیکن رسول نے کیا کیا؟ چھوڑ دیا، کہ رسول جانتے تھے کہ اگر چلا جائے گا تو کافر پلٹ کے مسلمان آئے گا، پلٹ کے مسلمان. اب آپ یہ تینوں داستانیں میں نے آپ کو سنائی ہیں. اب میرا علماء سے سوال ہے جو دنیا کے اندر آج خلفشار مچا رہے ہیں، انہی کے لیے کہا ہے. آپ سنیے کہ کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ تعلیم یہ دیتے ہیں کہ آپ مسلمان جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں جا کے پھٹ جائیے، آپ کو جنت ملے گی. اب اس کا مطلب یہ سوال ان سے بھائی کہ بتاؤ کہ رسول تم سے زیادہ جانتے تھے، تم رسول سے زیادہ جانتے ہو. جو احد میں دعا کر دے کافرین کے لیے، جو غوث ابن حارث کو چھوڑ دے، اس کے ماننے والے ہو یا کسی اور رسول کو مانتے ہو، اگر اس کے ماننے والے ہو تو مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف نہ بھڑکاؤ. اگر تم بھڑکاتے ہو تو اس کا مفہوم ہے کہ تم ہی ہوگے کہ جہاں اہل جنت آ کے پوچھیں گے کہ تم نے ہمیں تو راہ راست دکھائی لیکن تم یہاں کیوں پڑے ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا وولدا صالح. پالنے والے تجھے واسطہ اپنے پاک میں شفاء کامل عاجل عطا فرما، اپنے توفیقات میں اضافہ فرما. پالنے والے حاضر مجلس کی نیک حاجات مراد قبول فرما، مخصوص جماعت میں اور حاضر مجلس میں جمعرات بن مسلم ارشاد بھائی ابن فد بھائی، عابد بھائی ابن محمود بھائی بانو بین، بنت کریم بھائی امتیاز بھائی ابن ولی بھائی غلام علی، ابن کمال بھائی رضا حسین بن غلام علی، اشتیاق بھائی ابن محمد بھائی سریہ بنت نور محمد، مشتاق بھائی ابن نور محمد، اور سہیل فاطمہ نصر الدین بھائی. جمعرات بن سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، پاک گناہوں کو بخش دے، ہمارے بچوں کو اچھی تربیت کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچے امتحان میں بیٹھے کامیابی عطا فرما، بچے اچھے رشتوں کے تلاش میں اچھے رشتوں سے بہرور فرما، ہمارے امام زمان کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین. پاک و منزہ پردہ اس کائنات و ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ پردہ ہمارے شرع سے نزدیک ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ پردہ ذرا برابر نیکی بیتی کو حساب کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پردہ بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پردہ جس نے ہمارے ہدایت کے سامان کو فراہم کیا، نبی قید طلوعین سلسلہ بھیجا. صلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی خلف الحاد المہد المنتظر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وجل فرجهم ویشرماہم واہلک اعداہم، جن کے ظہور سے دنیا اور انصاف سے بچ جائے گی اور ظلم و جور ختم ہو جائیں گے.
ایک دو حدیث بس تبرکن آپ خدمت میں عرض کر دوں تاکہ میں نے عرض کیا کہ انسان جو رسول سے سب سے بڑا توشہ اور گفٹ اپنی زندگی میں حاصل کر سکتا ہے وہ اخلاق رسول ہے. اس سے بڑی کوئی شے نہیں ہے جو انسان کو دنیا آخرت میں کامیاب کر سکتی ہے. کیونکہ قرآن نے سورہ قلم کی 4 آیت میں ارشاد کیا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک رسول آپ جو ہے عظیم اخلاق کے اوپر فائز ہیں، آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں. تو لازمی ہے کہ رسول کی جو میں نے ابھی آپ تک جو بیان کیا سب یہ رسول کے اخلاق ہی کا نمونے تھے جو میں آپ خدمت میں پیش کر رہا تھا. لیکن انسان اخلاق رسول کو اپنا لیتا ہے تو وہ رسول کی دعا کا حقدار بھی بنتا ہے، اس کی زندگی اور آخرت کامیاب ہو جاتی ہے. نہ صرف زندگی کامیابی کی دلیل یہی ہے کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے قریب رہنا چاہتے ہیں، اور وہ ایک پھول کی خوشبو کی طرح ہے کہ جسے ہر انسان پسند کرتا ہے. بد اخلاقی بوئے بد کی طرح جس سے ہر انسان متنفر ہے. اسی لیے جو شے ہم رسول سے اپنی زندگی میں ہر روز درس کے طور پر عمل پیرا رہیں، جس کے اوپر جسے اتار لیں، وہ اخلاق رسول ہیں. کہ اس کا سبب یہ کہ میزان میں جو شے سب سے پہلے رکھی جائے گی وہ آپ کا اخلاق ہے. جو سب سے زیادہ بھاری چیز ہوگی وہ آپ کا اخلاق ہے، آپ کا اخلاق. اور اخلاق میں رسول سے بڑا کوئی الگو نہیں ہے، رسول سے بڑا کوئی آئیڈیل ہمارے لیے نہیں ہے. جو سخت ترین مرحلے میں لبوں کے اوپر شکوہ بھی نہ لائے وہ ہمارا رسول ہے. بلکہ دشمن کے لیے جو دعا کرتا رہے وہ ہمارا رسول ہے. جو اپنے اوپر کچرا پھینکنے والی کی طبیعت پوچھنے کے لیے چلا جائے وہ ہمارا رسول ہے. اب ایسا اس کا جو خلاصہ ابھی بیان کروں گا تو اصل میں سوال ہم سے اپنے آپ سے ہمیں کرنا ہے کہ ہمارا رسول کے اخلاق کو اپناتے ہیں یا نہیں اپناتے. یہ سوال خود ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہے. وہ میں اپنے آپ سے بھی کروں، آپ بھی کریں. وہ سوال یہ کہ رسول اپنے دشمن کی بھی عیادت کو چلے جاتے ہیں، ہے نا، اور ہم بھائی سے ذرا سی بات پہ من مٹاو ہو جاؤ، وہ کہتا ہے پلاؤ بنا، آپ کہتے نہیں بریانی بنے گی. 2-3 سال تک بولے نہیں، بریانی خراب بھی ہو گئی. آپ نے بریانی کو چھوڑ کر اپنے رشتے خراب کر لی. تو اس کا مفہوم یہ، اس کا مطلب کہ ہم نے اپنی اس بات کو انا ہی، یہی تو شیطان چاہتا ہے. یہی شیطان چاہتا ہے کہ بھائی بھائی سے لڑ جائے، چھوٹی سی بات کو بیچ میں ڈالتا ہو رہا. تو یہ اخلاق نہیں ہے، یہ کردار نہیں ہے. آپ اپنی طرف سے اپنا دل کھلا رکھیں کہ میں جا کر سلام کر دوں، میں جا کر اب اس نے تو مجھے عید پہ سلام نہیں کیا، میں 4 عید تک نہیں کروں گا، 5. تو یہ چیز اخلاق رسول نہیں ہے. اس نے نہیں کیا تو آپ کریں ذرا. یہ ہے اگر آپ کریں گے تو آپ حقدار ثواب ہوں گے، وہ محروم ثواب رہے گا. تو یہ پیغام ہے. بس ایک حدیث اور آپ کی سمجھ میں نے ختم کر دیا. بہت ساری حدیثیں، لیکن سب سے بہت ان میں سے جو آپ کی خدمت میں کہتے ہیں اخلاق خداوند کریم کی طرف سے عطیہ و تحفہ ہے. کیا ہے؟ اخلاق خداوند کریم کی طرف سے عطیہ و تحفہ ہے. خدا جب بھی کسی بندے کو پسند فرماتا ہے بہترین اخلاق عطا کر دیتا ہے، اور جب کسی بندے سے دشمنی کرتا ہے تو اسے بہترین اخلاق کا تحفہ عطا نہیں، بلکہ اخلاق رذیلہ کا تحفہ دیتا ہے، برا اخلاق سکھا دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم اللہ کی چہیتے ہیں یا نہیں ہیں، لیٹر لکھ کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ سے. یہ دیکھیں کہ آپ کو اخلاق حسنہ ملے ہیں تو آپ اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ نے آپ کو دے رکھے ہیں. اگر نہیں ملیں تو اس کو کوشش کریں کہ کسی دعا سے حاصل کر لیں کہ اخلاق حسنہ ہمارے لیے سب سے بہترین شے ہے، سب سے بہترین جو رسول کا تحفہ ہے. اور اسی لیے اخلاق حسنہ اسلام سے زیادہ کوئی نے سکھائے بھی نہیں ہے. جو سلام سے آغاز کرتا ہو، خدا حافظی پہ جہاں ختم ہوتا ہو، وہاں بیچ میں کہیں جھگڑا ہونا ہی نہیں چاہیے. سلام کا مطلب بھی سلامتی ہے، اور عزیزان اکرامی خدا حافظ کا مطلب بھی خدا تمہارا نگہبان رہے. جو خدا کی نگہبانی میں اس کی پروٹیکشن میں دے رہا ہے وہ کسی کے لیے برا کیا چاہے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد محمد وعلی محمد. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا ولدا صالح. پانے والے تجھے واسطہ اپنے پاک کا بیان شفاء کامل عاجل عطا فرما، پریشانوں کو دور فرما دے، توفیقات میں اضافہ فرما. پانے والے ہمیں اخلاق حسنہ رسول کو سمجھنے، اس کے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما.
پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، پالنے والے ہمیں دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے ہمیں اپنے بچوں کو دین سکھانے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے بچوں کو نیک و صالح بنا، جو بچے حصول دین اور دنیا میں لگے انہیں کامیابی عطا فرما، پالنے والے بچے جو اچھے رشتوں کی تلاش میں اچھے رشتوں سے بہرور فرما، جو بچے بے روزگار ہیں انہیں جو بے روزگار کر دے، جو بے روزگار برکت عطا فرما، جماعت میں حاضر مجلس میں جملہ بیمار مخصوص فاطمہ کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، پالنے والے ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔